ایام میں ہم سورہ زمر کی تفسیر کی شرف حاصل کریں گے۔ سورہ زمر مکی صورتوں میں سے ہے اور یہ 22 اور 24 سپارے میں ہے اور نزول کی ترتیب کے حوالے سے 59 نمبر کی صورت ہے اور قرآن میں جو موجودہ ترتیب ہے اس کے حوالے سے 39 نمبر پر ہے اور اس کی 75 آیات ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اس میں توحید کی دعوت دی ہے، اخلاق سکھایا ہے اور جو لوگ توحید پر عمل کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اس میں خداوند تعالیٰ نے ایک خالص دین ہم سے مانگا ہے اور اسی صورت میں مومنین کے اوصاف اور ان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو جس طرح تمام صورتوں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، اس صورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں جن میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ اس کے باوجود بھی قرآن میں 114 دفعہ بسم اللہ ہے۔ کیوں کہ ایک جو سورہ ہے سورہ نمل میں، اس میں 2 دفعہ بسم اللہ آئی ہے۔ جب حضرت سلیمان نے خط لکھا ہے بلقیس کو، ملکہ سبا کو، تو اس کے شروع میں آپ نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا سورہ توبہ کے میں نہ ہونے کے باوجود بھی قرآن میں 114 دفعہ بسم اللہ ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے سورہ توبہ میں کیوں بسم اللہ نہیں؟ اس توبہ عذاب بھی ہے، توبہ بھی سکھا جاتا ہے، سورہ توبہ اس کا، کیونکہ بعض صورتوں کے 2 نام ہیں کہ ممکن ایک آدمی کوئی اور نام لے، دوسرا کنفیوژن کا شکار ہو، شاید اس سے کوئی اور صورت مراد ہے یا بندہ غلط کہہ رہا ہے نام اس کا۔ توبہ اس کا مشہور نام توبہ ہے، اور برات اسے کہتے ہیں۔ عذاب نام اس کا نہیں ہے، سورہ برات اور توبہ 2 نام۔ احزاب ایک اور صورت ہے جو ہے حزب سے نکلا ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے، اس کی 2 وجہ۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ بسم اللہ میں رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، مہربانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، پیار کا تذکرہ ہو رہا ہے، بخشش کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور توبہ میں کیا ہے؟ عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے وہاں بسم اللہ نہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا اس کی ایک اور وجہ یہ ہے، بعض مفسرین نے، اگرچہ یہ ضعیف، وہ یہ ہے کہ سورہ انفال اور توبہ کو ایک سورت سمجھا جاتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں، اور بسم اللہ بتانے کے لیے کہ یہ سورت اللہ ہے، یہ لد ہے، اس وجہ سے اس کے درمیان بسم اللہ نہیں ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک صورت شمار ہوتی ہے۔ قرآن میں بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ ایک شمار ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان نماز میں ایک کا پڑھنا کافی نہیں ہے، اگر پڑھنا چاہیں گے تو ان دونوں کو پڑھیں گے تو تب جو ہے نماز کا معاملہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے سورہ فلق اور ناس کو بعض فقہا کہتے ہیں کہ آپ اس کو نماز میں ایک نہیں پڑھ سکتے، اس کو دونوں کو پڑھیں گے تو تب معاملہ مکمل ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ملا کر ایک بنتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو عبداللہ بن مسعود تھے، انہوں نے ایک قرآن لکھا تھا، اس میں ناس اور فلق کو انہوں نے لکھا تھا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ ان کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی صورتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول نے تویز لکھے تھے امام حسن حسین کے، اس لیے انہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 تویز، فلق اور ناس۔ کیوں تویز کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس شروع میں دونوں کے اعوذ بھی آیا ہے، پناہ مانگنے کا لفظ استعمال ہے۔ تعویذ کو بھی ہم تعویذ نہیں کہتے، تعویذ گنڈا، کہ اس میں شیطان سے، جن سے، جادو سے پناہ مانگی جاتی ہے اور اس آدمی کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، بشرطے کہ صحیح لکھا ہوا ہو، وہ اس والی نہ ہو، کیا ہے خطیب آج والا معاملہ نہ ہو، صلوات پڑھنا تھا۔ بس قرآن کی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، اور فقہی لحاظ سے بھی ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ہر صورت کے شروع میں واجب ہے۔ اہل سنت نہیں پڑھتے، اس کو واجب نہیں سمجھتے، اور صورت کا ایسا نہیں سمجھتے، ہم اسے صورت کا ایسا سمجھتے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ پہلی دفعہ جس آدمی نے بسم اللہ کو کاٹا ہے، قرآن میں شامل نہیں کیا، وہ کون تھا؟ حاکم شام تھا، معاویہ نے ایسا کیا کہ وہ پہلی دفعہ آیا صلح کے بعد، مدینے آیا
تو اس نے نماز پڑھائی تو بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے. صحابہ اکرام نے اس وقت کے لوگوں نے اعتراض کیا، آسرت بسم اللہ اور نسیتہ، کیا بسم اللہ کو تو نے چرا لیا ہے یا بھول گیا؟ اس کا جواب نہیں دے سکا. اس لیے اہل سنت کے یہاں بسم اللہ سورہ کیسا نہیں سمجھا جاتا، نماز کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہاں اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے، بلکہ حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبتدا بالبسم اللہ و ابتر، جو بھی اہمیت والا اچھا کام ہو اگر بسم اللہ سے شروع نہیں ہوگا تو وہ مکمل نہیں ہوگا، وہ انجام تک نہیں پہنچے گا. ٹائم نہ ہوتا نہیں کیا؟ نہیں 2-3 منٹ 4 منٹ. اب بسم اللہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم کا ایک معنی ہے، اب سوال ہی بدلتا ہے کہ دو لفظ کیوں استعمال ہوتے ہیں. رحمان کا معنی بھی رحمت والا ہے، رحیم کا معنی بھی رحمت والا ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے مسلمان کے لیے اور کافر دونوں کے لیے، لیکن اس دنیا میں. رحیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ہے، لیکن صرف مسلمان کے لیے، صرف مومن کے لیے. کیا بات ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ کی رحمت اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، مومن کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے. دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعمتیں مسلمان بھی کھا رہے ہیں، غیر مسلمان بھی کھا رہے ہیں، شیعہ بھی کھا رہے ہیں، سنی بھی کھا رہے ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو نعمتیں ملے. ہمارے گاؤں میں اس طرح ہوا، ایک دفعہ وہ انجیر کے درخت آتے ہیں، ایک امتی اوپر چڑھ گیا بیچارہ، کھا رہا تھا درخت. امتی سے مراد ہے غیر سید، ورنہ امتی کا معنی ہوتا ہے پیغمبر کو فالو کرنے والا، سید بھی ہو سکتا ہے غیر سید بھی، لیکن یہ اصطلاح استعمال. وہ سید نیچے آ گیا، اس نے کہا لے تلے اے ہے انجیر جنتی میوہ، اس صرف سیدنا ہنستے آئے. تین قرآن میں ہے نا، وہ 3 والزیتون، انجیر کا ذکر ہے. نہیں، خدا کی نعمتیں سارے کھاتے ہیں اور وہ کریم ہے، جو اس کو مانتا اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ روٹین تھی کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. ان کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کی نعمتیں مل کر کھائیں، دوسروں کو بھی فائدہ اٹھائیں. اور وہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے کھانے کے بعد. ہم تو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں نا جی، کہ ہمیں ملے کوئی اور جو ہے وہ نو اعلان ہو جاتا ہے روٹی کھل گئی ہے جی، تو اس پہ حملہ ہو جاتا ہے جی، تاکہ کوئی اور جو ہے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے. حضرت ابراہیم دروازے پر کھڑے ہو جاتے تو جو بھی ملتا اسے ساتھ بٹھا لیتے کھانے پر، تاکہ اللہ کی نعمت سے یہ بھی فائدہ اٹھائے اور برکت بھی ہو. ثواب بھی ہے کہ اکیلا کھانا نہ کھائیں، کسی کو ساتھ جو ہے بٹھا لیں کھانے پر. تو وہ ایک دفعہ دیکھا کہ ایک آدمی ملا ان کو، ساتھ لے آئے اسے کھانے پر، تو اس کو کہنے لگے بسم اللہ پڑھو. اس نے کہا میں اللہ کو مانتے نہیں، میں کہاں بسم اللہ پڑھتا ہوں. وہ بھی بہت ضدی تھا، وہی کھانا مل رہا ہے کھاؤ، جو کہتے ہیں کرو بس جی. اس نے کہا نہیں پڑھنی. انہوں نے کہا ایک دفعہ کہا پڑھو، اس نے کہا نہیں پڑھنا. حضرت ابراہیم کو غصہ آ گیا، اگر نہیں پڑھنی تو اٹھ جا، ٹھیک ہے، میرے پروردگار کا نام نہیں لیتے ہو تو میرے دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتے. اس نے کہا میں نے کون سا آپ کو بلایا تھا، دعوت تو آپ نے دی تھی، چلو میں نہیں پڑھتا ہوں، نہیں کھاؤں گا. اٹھ کے چلا گیا. وہی نازل ہو گئی کہ ابراہیم اس ساری زندگی میرا انکار کرتا رہا، میں اسے رزق دیتا رہا ہوں، آج میں نے تیرے حوالے کیا، تجھے برداشت نہیں ہوا. خدا کتنا کریم ہے، جو اسے مانتا اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے. اور اس نے معیار ماننا اور نہیں ماننا بنایا ہے. معیار یہ نہیں بنایا اس نے معیار یہ بنایا کہ میری مخلوق ہے، میں نے اس کو دینا. بس اللہ کی رحمت مسلمان کو بھی شامل ہے اور کافر کو بھی شامل ہے، لیکن اس دنیا میں آخرت میں جو ہے صرف مسلمان کو اللہ کی رحمت شامل ہے، قبر میں صرف مسلمان کو شامل ہے. یہ ہوگی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم.
خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کے جو بانی ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، عابد شاہ صاحب کو